پاکستان کے لیے ایک مثال ثابت ہو سکتا ہے۔ اب انہوں نے پچھلے سال 5.43 ارب روپیہ منافع دیا ہے پچھلے سال، ابھی یہ 24-25 کا تھا، ابھی 25-26 کا آنا ہے، وہ ابھی دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے ڈیویڈنڈ 1 ارب روپیہ گورنمنٹ کو دیا ہے۔ ان کے پاس بہت ایکسپرٹس ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پی آئی اے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کہا، انہوں نے شور مچایا کہ بہت بڑی ہم نے کر لیا جی، بہت بڑا کام کر لیا ہے، 135 ارب روپیہ دکھا کر 10 ارب روپے میں بیچ دی۔ اب میں نے چیلنج کیا تھا یہ جو محمد علی صاحب ہیں ان کو، آپ جہاں پہ مرضی کسی پریس کلب میں آ جائیں، جہاں پہ آپ پی آئی ڈی میں آ جائیں، وہاں پہ بات تو کر لیں ہمارے ساتھ۔ ہم نے حقائق رکھے کہ آپ نے 10 ارب کا، یہ تو ڈے لائٹ رابری ہے، یہ تو ڈکیتی ہے، یہ تو فراڈ ہے ایک جو لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ابھی آج میں آپ کے سامنے صرف 2-3 چیزیں اور رکھ رہا ہوں، پہلے میں نے وہ ساری ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ کو سب پتہ ہے۔ 2 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک روٹ انہوں نے لنڈن کا قطر کو دیا تھا رینٹ پہ، جب ہم نہیں وہاں پہ چونکہ اب انگلینڈ بھی کھل گیا، انگلینڈ سے صرف 40% ریونیو آتا ہے انگلینڈ اکیلے سے جب پی آئی اے، وہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے دور میں جو ہوا، یہ 2 چیزوں نے پی آئی اے کو بیسک تباہ کیا۔ ایک میاں نواز شریف کے پہلے دور میں جو اوپن سکائی پالیسی آئی تھی، آپ نے ساری دنیا کی ایئر لائنز کو یہاں پہ ٹریفک اٹھانے کے لیے کہہ دیا، آپ کو کوئی نہیں اٹھانے دے گا وہاں سے، دنیا میں کہیں نہیں اٹھانے دے گا۔ دوسرا یہ جو پی ٹی آئی کے دور میں اس نے کہا کہ یہ لائسنس جعلی ہیں پائلٹس کے، اس سے ہو۔ اب صرف 2 میں اور چیزیں آج ہمارے پاس سامنے آئی ہیں۔ $73 ملین کا انہوں نے قطر کو ایک روٹ بیچا ہے 1 سال کے لیے، $73 ملین کا۔ 64 لینڈنگ روٹس ہیں، ذرا ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا اس دن کہ ہم کوئی جائیدادیں نہیں دے رہے، یہ ہم ان کے سامنے ایک لسٹ رکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اسلام آباد کا جو بکنگ آفس ہے، یہ پی آئی اے کا جو ہے بلو ایریا والا، اور اس کی قیمت پتہ کتنی لگائی ہے؟ 20 کروڑ 50 لاکھ روپے، یہ 20 ارب کا ہوگا۔ اسی طرح سے باقیوں کی ہے، میں اس تفصیل میں نہیں، آپ پڑھ لیجئے گا۔ اور اس میں ہے پی آئی اے بکنگ آفس راولپنڈی جو مال روڈ پہ ہے، پشاور میں ہے جو مال روڈ پہ ہے، کوئٹہ میں ہے، پھر اسی طرح سے راولپنڈی میں ایک اور جائیداد ہے، پھر نیو یارک کے اندر ایک گھر ہے، پھر ایمسٹرڈیم کے اندر ایک آفس ہے، ایک گھر ہے، 3 جائیدادیں ایمسٹرڈیم کے ہیں اندر ہیں، بامبے میں ہے، دلی میں ہے، تاشقند میں ہے۔ یہ بھی کوئی 100 ارب سے اوپر کی بن جاتی، یہ بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ملک کا جو اصل میں یہ جو میں نے پہلا فقرہ کہا کہ یہ اس کو نیشنلائز کر رہے ہیں خسارے کو، اور پروفٹ کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں۔ کیسے؟ ابھی تو یہ پی آئی اے کی، چلو آپ نے ود ہولڈنگ کمپنی میں 700 ارب لیا، اس کے بدلے میں 200 ارب کی جائیدادیں ہیں، لیکن اصل ٹارگٹ آپ لوگوں کا کیا ہے؟ آپ پاور کے اندر یہ جو کمپنیز کرنے جا رہے ہیں، اس کا 7,000 ارب روپیہ قرضہ ہے جو آپ اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح سے سوئی ناردن کا قرضہ ہے، اس کو آپ اپنے 3,000 سے 4,000 روپے تک وہ ہے، وہ آپ اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھ لیا پرائیویٹائزیشن پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے، اور اس پہ چودھری منظور صاحب نے پارٹی کا موقف بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا۔ اور اس کے بعد پھر سنا جا رہا ہے کہ اب پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ شپنگ، نیشنل شپنگ کی طرف جا رہی ہے، اور اندھا بانٹے ریوڑیاں اور ہر پھیر ایک ہی کو ملے۔ تو اس پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی آواز ہی بلند کرے گی، اور پارلیمنٹ میں بھی ہم اس کی مخالفت کریں گے، کمیٹیز میں بھی کریں گے، اور قوم کے سامنے حقائق بھی بیان کریں گے۔ دوسری بات، آپ نے کل دیکھا کہ ایک آرڈیننس جاری ہوا، اور ایک آرڈیننس جو صدر مملکت جو کہ سپریم کمانڈر ہیں آرمڈ فورسز کے اور اس ملک کے صدر ہیں، اور ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی مرہون منت آج یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، اور جو بھی اسٹیبلٹی یہ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں، یہ صدر آصف زرداری کی وجہ سے ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کون یہ مشورے دیتا ہے کہ صدر آصف زرداری کو بھی دھوکہ دیا گیا اور ان کے ساتھ بھی باریک واردات ڈال دی گئی۔
اگر صدر آصف علی زرداری یا کوئی بھی صدر اس مملکت کا اس کے نام سے آرڈیننس جو ہے پروملگیٹ کیا جائے اور اس کو خبر ہی نہ ہو کانوں کان، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آئینی اداروں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ ہمیں کہا ضرور گیا ہے کہ یہ غلطی سے ہو گیا، لیکن اگر ایسی غلطیاں اور دو چار ہوتی رہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو ہم سب کے گلے پڑ جائے۔ ایسی غلطیاں اگر کوئی حکومت کر رہی ہے، جس نے کی ہے، سب سے پہلے اس کو فارغ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، ہم نے جعلی ڈگریاں سنی ہیں، جعلی ادویات کا سنتے ہیں، جعلی مینڈیٹ سنتے ہیں، لیکن جعلی آرڈیننس پہلی دفعہ سے۔ تو جعلیات کی دنیا میں یہ ایک بڑی نئی ایجاد ہے، اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ہم اس حکومت کو ضرور دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس فیکٹری کو بند کیا جائے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت تک تو یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں، اور حکومت نے رات گئے اس کو واپس لیا ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ایسی غلطیاں جو ہیں وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، لہٰذا اس قسم کی غلطیوں سے جو ہے ملک کو اور اس کوalition کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ جو بھی یہ غلطیاں کرتا ہے اس کو اپنی صفوں سے نکال کے باہر کریں، اور اس قسم کی غلط ایڈوائزروں کی وجہ سے جو آپ کی کل رات کو جو حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے اور ان کی نیت پر بھی شک کیا جا رہا ہے، اس قسم کی جعلی آرڈیننسز کی جو فیکٹری ہے اس کو بند کیا جائے۔ دوسری بات، سندھ کے حوالے سے ہم نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو سندھ میں خوش آمدید کہا۔ سندھ حکومت نے ان کے گلے میں اجرک ڈالی، ان کے سر پہ سندھی ٹوپی پہنائی، کیونکہ ایک سندھیوں کے سر کا تاج ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ خوش نہیں۔ ادھر صرف میں آپ کو ایک کلیریفیکیشن دینا چاہتی ہوں تاکہ لوگوں کو اس دن میں جو تھوڑی بہت کنفیوژن ہے وہ ختم ہو کے، سڑک کے اوپر وہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے۔ باغ جناح ایک بہت بڑا وینیو ہے، اس کو بھرنا شاید ممکن نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے لیے 12 دن پہلے CTD نے حکومت سندھ کو دہشت گردی کی ممکنہ کارروائیوں سے آگاہ کیا ہوا تھا۔ SSU کا ایک پورا جو اسکواڈ ہے وہ ان کے ساتھ چلتا رہا، اور جس سڑک پہ کہتے ہیں ہم 7 گھنٹے وہاں پھنسے رہے، اس سڑک پہ اکثر ایک آدھ ٹرالا بھی پھنس جائے تو وہ سڑک پہ ٹریفک جیم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم نے تو ایک روایات کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا اور ایک اچھا جیسچر دیا، لیکن اس کے بدلے میں جیسے کہ چودھری صاحب نے کہا، وہاں کھڑے ہو کر اگر آپ ہماری لیڈران کی پگڑیوں پہ ہاتھ ڈالیں گے تو اب اتنے گئے گزرے ہم بھی نہیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو نجکاری کا معاملہ ہے، گاندھی بھی کھڑے ہیں، گاندھی بھی کھڑے ہیں، تو وہاں کی یہ تو رہے ہیں اور آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں، آپ نے بھی دیکھتے ہیں کہ کافی عرصے سے اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، تو نجکاری ہو گئی، اب رکے گی کیسے؟ مزید بھی آگے پلان بنائے جا رہے ہیں، جس کو آپ نے صرف 35 سالوں کو پہلے بھیج دیا، میں آپ بتا رہے کہ صرف یہ بکنگ آفس ہے جو وہ 100 ارب تک ہے، تو کیا پیپلز پارٹی اسی طرح صرف وہ کرے گی یا پیسہ اقدام بھی اٹھائے گی؟ کہتے ہیں نا کہ آپ نے گردن کے ان کے رکھنا ہے تو وہ بالکل اقدام کریں گے، تو پیپلز پارٹی پیسہ اقدام اٹھانے جا رہی ہے یا بھی صرف آپ پریس کانفرنسز اور نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی لے لیں کہ یہ آپ تو مسلسل بول رہے ہیں، لیکن اس پر چیئرمین بلاول بھٹو نے کوئی بات نہیں، کوئی پوزیشن نہیں دی، کیا پیپلز پارٹی نے صرف آپ کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے خود کو کمپرومائز کرتے رہے؟ دیکھیں، جو پہلی بات ہے آپ کا جو سوال ہے، یہ ایک ہم نے ایکسپوز کیا، انہوں نے تو مبارکبادیں دی ایک دوسرے کو، اور میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ تو ایسی ڈیل ہے کہ میں کسی کو ایک مکان بیچوں 1,35,00,000 میں، اور 10 لاکھ میں لے لوں اسے، اور باقی کہوں کہ آپ اس مکان کے اوپر ریپیئر کرا کے آپ خود ہی رکھ لیں، اور مبارکبادیں لوں اور دوں کہ میں نے بڑی اچھی ڈیل کر لی۔ یہ کیا ہے انہوں نے، اور اس پہ ہم نے ایکسپوز کر دیا پورے ملک کے اندر۔ جہاں تک یہ ہے کہ ہم سٹیپ وائز کریں گے، ابھی حوالے نہیں ہوئی ان کی، یہ مارچ تک ہونی ہے۔ انہوں نے بڈ دی تھی، ان کی بڈ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آؤٹ کر دی گئی، اور اس کے بعد یہ کورٹ میں گئے ہیں، کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ اگر آپ سامنے بیٹھتے، ان کی تو شاید اب بھی یہ چیلنج کر رہے ہیں، ہر فورم پہ چیلنج کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی
पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, फिर एहतजाज का सिलसिला शुरू है कराची से, यहाँ पे इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में भी एहतजाज करें। जहाँ तक पार्टी का सवाल है तो पहला काम मेरा है बतौर लेबर इंचार्ज के कि मैं इस इशू को उठाऊं, और हमने किसी एक लम्हे जिस दिन इन्होंने किया उसी दिन हमने वापस रिस्पॉन्ड किया, और लोगों ने मुझे पूरे मुल्क में कहा कि आपने एजुकेट किया है लोगों को, ये तो झूठ बोल रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या ये पार्लियामेंटेरियन नहीं है? बाकी हम कमेटियों के अंदर भी, पहला काम कमेटियों के अंदर है। जहाँ तक लीडरशिप का है तो वो भी आएगी जब टाइम आएगा, जब हम उनको कह रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए है, आप इसको पार्लियामेंट में लाइए, वैलिडेट करवाइए। जिस दिन पार्लियामेंट में आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ आपके सामने आ जाएगी। ऑर्डिनेंस के मामले पर कल आपने एहतजाज किया, ऑर्डिनेंस हुकूमत ने वापस नहीं किया। सर, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आप हुकूमत का साथ भी दे रहे हैं और जहाँ पर एहतजाज करना वहाँ पे नहीं करते। ऑर्डिनेंस वापस हो गया, क्या PIA की जो डील है, आप हुकूमत को कोई ऐसी धमकी या एहतजाज जो आपका कोalition चल रहा है, बात कर रहे हैं, उससे क्या आप खत्म करने की कोई धमकी दे रहे हैं कि हुकूमत इस मामले से रुक जाए? ऑर्डिनेंस में तो आपने नहीं, देखिए ना, देखिए ना, मैं आपको जो गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि ये तो वो तो ऑर्डिनेंस फिर था ही नहीं। अगर जिस ऑर्डिनेंस पे प्रेसिडेंट के दस्तखत नहीं है, आप एक नई रवायत डाल रहे हैं, तो वो तो खैर उन्होंने वापस लेना था, वो उसको तो ऑर्डिनेंस रहा ही ना जब पीपल्स पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया। दूसरी बात बुनियादी जो है वो देखने की है कि मैंने कहा कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए उनकी कोशिश अवॉइड करें पार्लियामेंट से, लेकिन पहले तो हम पार्लियामेंट की जो कमेटियां हैं, परवशा साहबा मेंबर हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन की, स्टैंडिंग कमेटी की, बाकी भी हैं, तो पहले तो हम उनको वहाँ पे कहेंगे ना कि ला कर आएँ। हमें तो इधर उधर से चीज़ें मिल रही है ना, इनको भी कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से, इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एप्लीकेशन दी है, अभी तक उसका जवाब ही नहीं है। हमने कुछ चीज़ें मांगी है उनसे जो हक है इनका, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, चलो यूनियन के तहत नहीं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, वो नहीं दे रहे। तो हम कह रहे हैं उनको कि लेकर आए पार्लियामेंट के अंदर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप लोगों को ऑन बोर्ड भी नहीं लिया जाएगा इस तरह के अहम फैसले में। और दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कमांडर को धोखा देने का मैडम ने इस्तेमाल किया, तो ये कितना बड़ा सीरियस क्राइम है। और आप लोग इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप हो रहे? काफी अरसा भी हो गया है गवर्नमेंट में आपको। नहीं, देखिए, हम गवर्नमेंट में नहीं है, पहली बात तो ये आपको ज़हन में रखनी चाहिए। गवर्नमेंट होती है कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। हम पार्लियामेंट में उनके साथ हैं, लेकिन हर चीज़ पे साथ नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा कि 27वीं तरमीम के अंदर एक इतना लंबा चौड़ा उन्होंने दिया था हमें चट्ठा बनाकर, जिसमें से हम फिर लेकर आए उनको सिर्फ 2-3 चीज़ों पे। तो NFC अवार्ड, 18वीं तरमीम, वो तो क्या क्या करना चाह रहे थे, ख्वाहिशें थी उनकी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के मुताबिक होगी उसको सपोर्ट करेंगे, जो नहीं होगी उसको नहीं करेंगे। अच्छा सर, जो पीपल्स पार्टी की अभी आपने बात की, हुकूमत ने उनको बड़ा ही प्रोटोकॉल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, उन्होंने फिर बुरा भला भी कहा पीपल्स पार्टी को, अजर टोपी का कायदे दी, इन्होंने मान नहीं रखी। लेकिन वहाँ पे कुछ मनाजिर ऐसे भी देखने पड़ेगी जब वो बागी जना जा रही थी वहाँ और शेलिंग हो गई, तो वो क्या नहीं, देखे ना, मान तो मैंने आपको टोपी और अजर पहना दी, तो मान तो आपने रखना था ना फिर उसका। क्या पहला तो सवाल ये है कि आपने रखा, मैंने आपको घर आए इज्जत दी, तो आपने क्या किया? मसलन अलीम आदल शेख अगर पहले दिन से ही उसी दिन से गालियां देना शुरू हो गए, तो उनका काम था ना कि रुके, उन्होंने हमें इज्जत दी है तो हमने भी उनको इज्जत देनी है। उनको किसी प्रोग्राम से नहीं रोका। इन्होंने पहले मीडिया की गाड़ियों को अटैक किया, फिर पुलिस पे पथराव किया। पुलिस अगर चाहती तो इनको वहाँ से डिस्पोजेस कर सकती थी, नहीं किया। जितना इन्होंने किया उतना उन्होंने वापस जवाब दे दिया, जो कि हुकूमत का नहीं, वहाँ पे मौके पे जो था, इनको भी इन्होंने जितना किया उन्होंने वापस, और फिर उनको कहा गया कि आप रेस्ट्रेंट शो करें, और उन्होंने रेस्ट्रेंट शो किया, इन्होंने जलसा किया। अगर हम चाहते तो जलसा सिंध गवर्नमेंट चाहती, पंजाब में किसी ने कुछ नहीं दिया इनको, पंजाब में गए थे ना, कुछ ने दिया है, वहाँ पे तो इन्होंने सारे प्रोग्राम किए। थैंक यू जी।